باب نمبر 24 والدین کی خدمت و نیکوکاری کے بیان میں۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز ادا کرنا۔ اس نے کہا پھر؟ فرمایا والدین کی خدمت کرنا۔ اس نے کہا پھر کیا؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ مسلم وغیرہ کتب احادیث میں مذکور ہے کہ بیٹا اپنے باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا مگر کسی قدر ایک صورت میں کر سکتا ہے کہ اس کو کسی کا غلام پائے اور خرید کر آزاد کر دے۔ مسلم میں مذکور ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر ہجرت و جہاد کے لیے بیعت کرتا ہوں اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا دونوں ہی زندہ ہیں۔ فرمایا کیا تو اللہ سے اجر چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اے اپنے والدین کے پاس چلا جا اور ان کی خدمت و تواضع میں لگا رہ۔ ابو یعلیٰ و طبرانی جید سند سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں جہاد کو پسند کرتا ہوں مگر قدرت نہیں رکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ کہا میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا اس کی خدمت کر، بس اگر تو یہ کرے گا تو حاجی ہے اور مجاہد ہے۔ طبرانی نے اس مضمون کو یوں لکھا ہے کہ اس نے کہا میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ اس کے پاؤں پکڑ یعنی اس کی خدمت کر کہ تیرے لیے جنت ہے۔ ابن ماجہ سے روایت ہے کہ کسی نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر والدین کے کیا حقوق ہیں؟ فرمایا وہی تیرے لیے جنت ہے اور وہی تیری آگ ہے، یعنی اگر تو ان کی خدمت کرے تو جنت ہے اور اگر سرکشی تو دوزخ کی آگ ہے۔ ابن ماجہ و نسائی و حاکم نے اسی مضمون کو یوں لکھا ہے کہ شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں اور میں آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اس کی خدمت کر کہ جنت اس کے پاؤں کے نزدیک ہے۔ ایک اور صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی خدمت کر۔ ترمذی نے ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میری ماں مجھے کہتی ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہوا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے کہ والدین جنت کے دروازے کا ذریعہ ہیں، بس اب تیرے اختیار میں ہے کہ جنت کے دروازے کو قائم رکھ یا ضائع کر۔ غرض یہ کہ والدہ کے کہنے کو قبول کرنا چاہیے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں لکھا ہے کہ ایک شخص ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میرا باپ مجھے ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ نکاح کر لے، اب جو نکاح کر چکا ہوں تو کہتا ہے کہ اس کو طلاق دے دے، اب میں کیا کروں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ والدین کی نافرمانی کر اور نہ یہ کہتا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے، البتہ اگر تو چاہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیتا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ باپ جنت کے دروازے کا ذریعہ ہے، اب تیرا اختیار ہے، چاہے اس کی حفاظت کر خواہ چھوڑ دے۔ اس نے کہا میں حفاظت کرتا ہوں، بس بیوی کو طلاق دے دی۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا روایت کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت تھی اور میرا باپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ اسے ناپسند کرتے تھے۔ مجھے کہا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور وہ ماجرا بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اس کو طلاق دے دو۔ احمد نے صحیح سند سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو اور اس کا رزق زیادہ ہو تو وہ اپنے والدین کی خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے۔ ابو یعلا وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ جو اپنے والدین کی خدمت کرے وہ خوش قسمت ہے، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے۔ ابن حبان اور حاکم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ گناہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے اور تقدیر کو دعا رد کر سکتی ہے، اور والدین کی تابع داری و خدمت گزاری عمر کو بڑھاتی ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ تم لوگوں کی عورتوں کی پاک دامنی میں دھبا نہ لگاؤ، تمہاری عورتوں کی پاک دامنی میں خلل نہ پڑے گا۔ تم اپنے باپ دادا کی عزت و خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت و عزت کرے گی، اور جس کے پاس اس کا بھائی مصیبت زدہ آئے تو وہ اس کو قبول کرے، خواہ اچھا ہو یا برا۔ اگر وہ نہ کرے تو وہ حوض پر وارد نہ ہوگا۔ طبرانی نے صحیح سند سے روایت کی ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی عزت و توقیر کرو، تمہاری اولاد تمہاری عزت و توقیر کرے گی۔ تم پاک دامن بنو، تمہاری عورتیں پاک دامن رہیں گی۔ مسلم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا رغم انفہ، ذلیل کیا جائے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ فرمایا کہ وہ شخص جس کے بوڑھے ماں باپ یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے بہشت میں داخل نہ ہو۔ طبرانی نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور کہا آمین آمین آمین۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے محمد، جس نے اپنے والدین میں سے کسی کو بھی زندہ پایا اور پھر ان کی خدمت نہ کی اور مر گیا وہ دوزخ میں داخل ہو، بس ایسے پر لعنت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ آمین۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور پھر بخشا نہ گیا اور وہ دوزخ میں داخل ہوا، ایسے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ آمین۔ میں نے کہا آمین۔ پھر کہا کہ جہاں تیرا ذکر آئے اور تجھ پر درود نہ پڑھا جائے اور مر جائے اور دوزخ میں داخل ہو، ایسے پر بھی خدا کی پھٹکار رہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ آمین۔ میں نے کہا آمین۔ احمد کی روایت ہے کہ جس نے مسلمان بندے کو آزاد کیا اس نے اپنے آپ کو آگ سے آزاد کیا، اور جس نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو زندہ پایا اور پھر بھی نہ بخشا گیا اس پر پھٹکار ہے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ خدمت گزاری اور خیر خواہی کے لائق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ کہا پھر کون؟ فرمایا تیرا باپ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا ذکر کرتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کے پاس جبکہ وہ مشرکہ تھی جانے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ آیا میں اس کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن سلوک کروں یا نہ کروں؟ فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کر۔ ابن حبان سے روایت ہے کہ خدا کی رضامندی والدین کی رضامندی میں ہے اور اللہ کا غضب والدین کی نارضامندی میں ہے۔
ابن حبان اور حاکم سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے ایک بڑا گناہ کیا ہے، کیا میں توبہ کر سکتا ہوں؟ فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ فرمایا کیا تیری ماسی زندہ ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا کہ اس کے ساتھ احسان کر اور اس کی خدمت بجا لا۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ہم ان کے ساتھ احسان و خدمت کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، ان کے حق میں دعا مانگو، طلب مغفرت کرو، ان کے بعد ان کے وعدوں کو پورا کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک اعرابی مکے کے راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سلام کیا، اپنے گدھے پر سوار کر لیا، اپنے سر کی پگڑی اس کو دے دی۔ ابن دینار کہتا ہے کہ ہم نے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا باپ عمر رضی اللہ عنہ اس کے باپ کا دوست تھا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اولاد کی بڑی خدمت اپنے باپ کے واسطے یہ ہے کہ اس کے دوستوں کی عزت و توقیر کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مدینہ آیا، پس عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میری ملاقات کو آئے اور کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت کے لیے کیوں حاضر ہوا ہوں؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد قبر میں بھی حسن سلوک کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ مدارات و تواضع سے پیش آئے، اور میرے باپ عمر رضی اللہ عنہ اور آپ کے باپ کے مابین دوستی و محبت تھی، بس میں اس واسطے حاضر ہوا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کی خدمت بجا لاؤں۔ بخاری و مسلم کی احادیث مشہورہ میں مذکور ہے کہ 3 شخص تلاش معاش کے لیے باہر نکلے، راستے میں بارش شروع ہو گئی، وہ ایک پہاڑی غار میں پناہ کے واسطے داخل ہو گئے۔ غار کے منہ میں ایک بڑا پتھر گر پڑا جس سے غار کا منہ بند ہو گیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ اپنے خالص اعمال صالحہ کے طفیل سے دعا مانگیں، شاید کہ ان کی برکت سے یہ پتھر غار کے منہ سے ہٹ جائے۔ بس ایک نے کہا کہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری عادت تھی کہ ان کو اپنے دیگر اہل و عیال سے پہلے دودھ پلایا کرتا تھا، پھر بال بچوں کی خبر لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں گھر میں دیر سے آیا، دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو گئے ہیں اور میرے بچے بھوک کے مارے شور کر رہے ہیں۔ میں نے آ کر دودھ دوہا اور پیالہ ہاتھ میں لے کر ماں باپ کے سر پر جا کھڑا ہوا، مگر ان کو بیدار کرنا مناسب نہ جانا۔ بچے چلاتے تھے مگر میں ان کو نہیں دیتا تھا۔ ساری رات گزر گئی اور وہ بیدار نہ ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دودھ پیا تو میں نے بال بچوں کو بھی پلایا۔ یا الہی، اگر یہ کام میں نے صرف تیری رضامندی کے واسطے کیا تھا تو اس کی برکت سے یہ پتھر ہٹا دے۔ تھوڑا سا پتھر دور ہو گیا جس سے آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا یا الہی، تو جانتا ہے کہ میں نے اپنے چچا کی بیٹی سے بدکاری کا ارادہ کیا تھا، پھر جب میں اس پر قادر ہو گیا تو میں نے محض تیرے ہی خوف سے، جبکہ وہاں تیرے سوا کوئی نہ دیکھتا تھا اور کسی قسم کا خطرہ نہ تھا، اس کو چھوڑ دیا۔ یا اس کی برکت سے یا الہی پتھر ہٹا دے۔ ایک حصہ پتھر اور ہٹ گیا۔ تیسرے نے کہا یا الہی، تو جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص کو وہ سارا مال کس فراخ حوصلگی اور تیری رضامندی کے واسطے دے دیا جو میرے پاس تھوڑا سا مال چھوڑ گیا تھا۔ اب میں نے اس کے مال کو بذریعہ تجارت بڑھایا، اور جب وہ واپس آیا تو اس کی امانت رکھے ہوئے مال سے اس کو کئی چند وصول ہوا۔ اگر میں اس کو سوائے اس کی امانت کے اور کچھ نہ دیتا تو اس کا کچھ حق نہ تھا، مگر میں نے یہ معاملہ تیری رضامندی کے واسطے کیا۔ یا الہی، اگر سچ ہے تو اس کی برکت دے، باقی حصہ
پتھر کا بھی دور کر دے۔ اب سارا پتھر دور ہو گیا اور غار کا راستہ کھل گیا اور وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔